یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن صبح شادی کے وقت ہوئی، اور وفات کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن تمہارے کہنے کے حساب سے اگر مان بھی لیا جائے کہ اسی تاریخ میں مصطفیٰ جان رحمت کی وفات بھی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ اگر ایک ہی تاریخ میں ایک ہی دن میں اگر کسی کی پیدائش بھی ہو اور کسی کی وفات بھی ہو تو کیا وہ دن عید کا دن ہو سکتا یا نہیں؟ وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر جواب ملے نو میں کہ نہیں ہو سکتا تو میں کہوں گا اگر وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا تو جمعہ کا دن بھی عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ ذہن کو قریب کریں، بڑا قیمتی جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ اگر ایک ہی دن میں کسی نبی کی پیدائش بھی ہو اور اسی دن میں اس نبی کا وصال اور ان کی وفات بھی ہو، اگر وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا تو جمعہ کا دن بھی عید کا دن نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہ اسی ابو داؤد شریف کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فیہ خلق آدم و بذاتی، جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہے اور جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہے، آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہے، اور تم بھی جمعہ کا دن عید کا دن مناتے ہو۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ایک ہی تاریخ میں کسی کی ولادت بھی ہو کسی کی وفات بھی ہو، اس کے باوجود بھی وہ عید کا دن ہو سکتا تو یاد رکھیں، غم منانے کے لیے کہنے والوں، غم وہ منائے جس کا نبی مر کر مٹی میں مل چکا ہو۔ سو رہے ہیں کہ سن رہے ہیں؟ ختم کر دیں کہ سننا چاہ رہے ہیں؟ کہیں سبحان اللہ۔ کتنے لوگ سننا چاہیں ذرا ہاتھ کو اٹھا کو ثبوت دیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جن کے ہاتھ میں کھیلی ہے جلدی سے تو اس کو پار لگائیے نا، کہیں سبحان اللہ۔ غم وہ منائے جس کا نبی مر کر مٹی میں مل چکا ہو، غم وہ منائے میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے، میرا رسول زندہ ہے، میرے خدا کا رسول زندہ ہے، اور یہ میں نہیں بلکہ اٹھاؤ ابن ماجہ کی حدیث اٹھا لو، ابو داؤد شریف کی حدیث اٹھاؤ، مشکات شریف فصل ثالث کی حدیث اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ علی یرزق، بے شک اللہ نے زمین کے لیے یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، بس اللہ کے نبی زندہ ہے، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں سن، غم وہ منائے جس کا نبی مر کر مٹی میں مل چکا ہو۔ ہم آمد مصطفیٰ کی خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ میرا رسول زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے، خدا کا محبوب زندہ ہے۔ آؤ ترمذی شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے، سرکار کو غسل دیا گیا، سرکار کو کفنایا گیا، اور کفنانے کے بعد سرکار کو ان کی قبر انور میں اتارا گیا، اور سارے صحابی سرکار کی قبر انور میں اترے تھے، مگر سب سے اخیر میں سرکار کی قبر انور سے نکلنے والے صحابی جنہیں حضرت قسم ابن عباس کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت قسم ابن عباس یہ وہ صحابی ہیں جو سرکار کی قبر انور سے سب سے اخیر میں نکلے تھے۔ آپ کا بیان کرنا ہے، آپ فرماتے ہیں میرے دین نے یہ چاہا، میری خواہش یہ ہوئی کیوں نہیں آخری مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا دیدار کر لیا جائے، اللہ کے رسول کے چہرے کا دیدار کر لیا جائے، جمال جہاں آرا کا دیدار کر لیا جائے۔ حضرت قسم ابن عباس فرماتے ہیں یہ سوچ کر کے میں نے اللہ کے نبی کے چہرے سے کفن کا پردہ ہٹایا، یہ سوچ کر میں نے اللہ کے نبی کے چہرے سے کفن کا پردہ اٹھایا، تو میں نے کیا دیکھا، خدا کی قسم قبر انور میں بھی مصطفیٰ کے ہاتھ بھی رہے ہیں، قبر انور میں بھی مصطفیٰ کے ہاتھ بھی رہے ہیں۔ حضرت قسم ابن عباس فرماتے
فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کے ہونٹ کو قبر انور میں ہلتے دیکھا کہ نبی کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، قبر انور میں سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری خواہش میں مزید اضافہ ہوا، میں نے سوچا جب سرکار کے جمال جہاں آرا کا دیدار کر لیا ہے، رسول کے چہرے کی زیارت کر لی ہے، سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو جو نہیں اپنے کاموں کو سرکار کی زبان کے قریب کر دیا جائے، جو نہیں سرکار کی زبان کے قریب اپنے کاموں کو بنا دیا جائے کہ جو زبان مصطفیٰ ہل رہی ہے، جو سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آخر اس زبان فیض ترجمان سے کون سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، ذرا ان الفاظ کو سن لیا جائے۔ حضرت قاسم بن عباس فرماتے ہیں یہ سوچ کر کے میں نے اپنے کان کو سرکار کے ہونٹ کے قریب کیا تو میں نے کیا سنا، قبر انور میں بھی مصطفیٰ فرما رہے ہیں اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی۔ نبی سے محبت کرنے والے سنو، تیرا نبی تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تیرا پیغمبر تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گئی، میں نے کیا دیکھا، جب میرے شکم سے محمد رسول اللہ اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، مصطفیٰ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ کون رکھ رہا ہے؟ ابھی خدا کا معبود دنیا میں آیا، فوراً گھٹنوں کے بل زمین پر لیٹ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور کہتے ہیں اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی۔ یاد کرو پیارے یہ نبی تم سے کتنی محبت کر رہا ہے، دنیا میں آ رہا ہے تو اپنی امت کو یاد فرما رہا ہے، دنیا میں آ رہا ہے تو اپنے گنہگار امت کو یاد کر رہا ہے، جو نبی دنیا میں اپنی امت کو یاد کر رہا ہے اور راتوں میں اگر لمبی عبادت کرتے، لمبا قیام کرتے حال تجھے حتی تورمت قدمہ، نبی اتنی دیر تک کھڑے ہو کر کے رب کی عبادت کرتے، رب کو راضی کرتے، رو دعائیں کرتے، کریاوت ساری کرتے۔ پوچھنے والا پوچھتے تھا اور خدا کے پیغمبر آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یاد رکھیں اگر یہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں تو صرف اور صرف اپنی امت کی مغفرت کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ تب آپ اندازہ لگائیں وہ نبی قبر میں بھی یاد کر رہا ہے اپنی امت کو، وہ نبی یاد کر رہا ہے قبر میں اپنی امت کو۔ تو ہم وفاداران مصطفیٰ اپنے نبی کو بھول نہیں سکتے، جس نبی نے ہمیں کبھی بھلایا نہیں، جس رسول نے ہمیں کبھی بھلایا نہیں۔ آج دنیا پوچھتی ہے میلاد یہ ہے کیا؟ آپ جانیں میلاد کا معنی ہے پیدائش اور عید کا معنی خوشی۔ عید میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش کی خوشی۔ یہ کوئی ایسے پرندے کا نام نہیں جس کا وجود دنیا کے اندر نہ ہو۔ عید میلاد النبی کا معنی ہوا نبی کی پیدائش کی خوشی، یعنی نبی کی پیدائش کی خوشی آپ منا رہے ہیں۔ یہ جو آپ میلاد النبی کی محفل رکھے ہیں نا، یہ نبی کی پیدائش کی خوشی ہے، اور نبی کی پیدائش کی خوشی منانا یہ رب کی سنت ہے اور رب کے رسول کی بھی سنت ہے۔ نبی کی پیدائش کی خوشی منانا یہ رب کی بھی سنت ہے۔ اور جہانگیر مصباحی بیگم بات نہیں کرتا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب الخصائص الکبریٰ ہے، اس کے اندر دیکھیں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت فرماتے ہیں جس سال خدا کے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے اس سال اللہ نے سبوں کو، جتنی عورتیں امید سے تھیں، اللہ نے سبوں کو بیٹا ہی عطا فرمایا، سبوں کو بیٹا ہی عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرا نبی اس دنیا میں تشریف نہ لایا تھا
बेटियों को जिंदा तरबूर किया जाता था। मेरा नबी दुनिया में तशरीफ न लाया था, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। मेरा नबी दुनिया में तशरीफ न लाया था, बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि अगर जिस साल मेरा नबी दुनिया में जाए किसी के घर में मातम हो, इसलिए कि वो वक्त ऐसा था जब किसी के घर में बेटी पैदा होती लोगों का चेहरा शर्म के मारे झुक जाता था, वो बड़ा नाखुश हुआ करते थे। रब ने ये चाहा जिस साल मेरा नबी इस दुनिया में जाए उस दिन किसी भी घर में मातम ना हो, हर इंसान खुशी मनाता रहे, हर इंसान खुशियों का इजहार करे। फिर तो मेरा नबी बेटियों के वकार को तो बचा ही लेगा, मेरा नबी बेटियों की इज्जत को बचा लेगा। बात आई है बेटियों के हवाले से, तो मैं अर्ज करता चलूं यहाँ से रुक करके वो नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल क्या हालात थे दुनिया के, कौन सा मामला चल रहा था, कितनी बदतरीन सूरत थी, कितना बुरा वक्त चल रहा था। अगर कोई इंसान बेटी का बाप बन जाता अपनी गली में गुजर नहीं सकता, अगर वो गली से जाता शर्म के मारे निगाहें नीची किए जाता और लोग कहते देखो मनहूस का बाप जा रहा है, इसके घर में नहुसत पल रही है, इसके घर में बेटी पल रही है, वो बहुत मनहूस हुआ करती है। कारी अमानुल्लाह साहब किबला, मैं आपकी नसीहत से अर्ज करना चाहता हूँ, आज ये स्लोगन दिया जाता है, आज ये नारा दिया जाता है, टीच दी डॉटर सेव दी डॉटर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मैं देखता हूँ ज़माना ये कहलाने की कोशिश करता है। ये नारा आज के किसी पीएम ने दिया है, ये नारा आज के किसी सीएम ने दिया है, ये नारा आज के किसी लीडर का है। याद रखो खुदा की कसम, ये नारा आज के किसी पीएम का नहीं है, ये नारा आज के किसी सीएम का नहीं है, ये नारा आज के किसी लीडर का नहीं है, बल्कि आज से 1450 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा,